بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر انسان دو ہی قسم کے ہیں، جنت میں جانے والے اور جہنم کا ایندھن بننے والے۔ آج کا ہمارا سبق جنتیوں کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو رب کائنات جنت عطا فرمائیں گے وہ کون ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید قرآن مجید کا یہ 17واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 14۔ رب کائنات فرماتے ہیں، ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، یدخلو، داخل فرمائیں گے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور اعمال سر انجام دیتے رہے، الصالحات، نیک، جنات، ایسے باغات میں، تجری، بہ رہی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، یفعل، کرتے ہیں، ما، جو، یرید، چاہتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہے ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، سب سے پہلے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی سابقہ آیات مبارکات سے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی لفاظی بہت میٹھی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اسے عربی میں آپ کے سامنے نقل کروں۔ فرماتے ہیں، لما ذکر اہل الضلالۃ الاشقیاء عطف بذکر الابرار السعداء من الذین آمنوا بقلوبهم وصدقوا ایمانهم بافعالهم فعملوا الصالحات من جميع انواع القربات وتركوا المنكرات فاورثهم ذلك السكن الدرجات العالیات في روضات الجنات۔ بہت پیاری بات ہے یہ، مجھے اس کلام میں ایک عجیب و غریب حلاوت اور مٹھاس کا احساس ہوا، تو میں نے کہا یہ آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جب تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو بدبخت ہیں، جن کا انجام کار دنیا اور آخرت کی ضلالت ہے، گمراہی ہے، تباہی اور بربادی ہے، رب کائنات نے فوری طور پر ذکر کر دیا نیک خوش نصیب لوگوں کا جو ایمان لائے اپنے دلوں سے اور اپنے اعمال کے ساتھ، بڑا قیمتی جملہ ہے، اور اپنے اعمال کے ساتھ انہوں نے اپنے ایمان کی تصدیق کر دی۔ اور پھر اگلا مرحلہ
رب کائنات کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے، برائیوں کا راستہ چھوڑ دیا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب کائنات ان کو اپنی جنتوں میں اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے۔ اور جب رب کائنات نے یہ بات ذکر فرما دی کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمائیں گے، تو آخر میں فرما دیا کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت پر کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنے کی جرت کر سکے کہ اللہ جی آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے امام رازی نے اپنی تفسیر میں وہی مناسبت ذکر فرمائی ہے جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرما چکے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ماضی قریب کی ایک عظیم ترین علمی شخصیت امام السعدی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، بڑا قیمتی جملہ ہے ان کا بھی، وہ فرماتے ہیں کہ لما ذکر تعالی المجادل بالباطل وانہ علی قسمین مقلد وداع، کمال درجے کی بات ہے یہ۔ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جب باطل کو ساتھ لے کر جھگڑا کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا تو سمجھا دیا کہ یہ ظالم باطل کے پجاری دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اندھا دھند تقلید کرتا ہے باطل کی، اور دوسرا بدنصیب وہ ہے جو باطل کی طرف بلاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد رب کائنات نے پھر اہل ایمان یا ایمان کے حوالے سے یا ایمان کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں کی بھی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک ایسے لوگ جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری قسم مومن حقیقی، اور حقیقی مومن وہی ہے جس کا تذکرہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کر چکے ہیں۔ ساتھ ایک اور بات بھی اسی مناسبت سے یہاں آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری ہے، جو امام ابن جزی اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے ذکر کیا کہ بت اپنی عبادت کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ساتھ ہی مقابلہ کر دیا کہ بتوں کے مقابلے میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فائدہ انسانیت کو پہنچائیں گے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ انسان کو رب کائنات جنت میں داخل کریں گے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لا کر نیک اعمال سر انجام دے۔ اور اس حوالے سے جب ہم کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے تفسیر ابن جریر، تفسیر ابو سعود، ابن عجیبہ کی تفسیر البحر المدید، امام شوکانی کے الفتح القدیر، اور اسی طریقے سے ہمارے سامنے ابن عاشور کی تحریر و تنویر موجود ہے۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے نا معزز خواتین حضرات، اس پر بھی امام سمرقندی، امام قرطبی، امام بخاری، امام ابن جریر اور امام ابو سعود وغیرہ نے بڑی قیمتی بات ہمارے سامنے رکھی کہ اللہ رب العزت کسی کو نفع دیں، کسی کو نقصان دیں، اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی تمام مخلوق کی دنیا اور آخرت کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، رب کائنات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اسی کا ایک تسلسل یہ ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اپنے بندوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ کسی کی یہ جرت نہیں کہ رب کائنات کے سامنے یہ سوال، یہ استفسار رکھ سکے کہ الہ العالمین آپ نیک بندوں کو جنت میں کیوں داخل کریں۔ اور یہاں پر نفی ہو جاتی ہے۔ ہری چند اختر جو کہ ایک ہندو شاعر تھا، اس کی ایک بڑی لمبی نظم ہے جس کا ایک شعر ہے کہ جناب شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا۔
تو ان بیچاروں کو کیا پتا کہ محشر کیا ہے؟ وہ اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ محشر بنیادی طور پر رب کائنات کے کمال عدل اور عدل کے بعد پھر کمال فضل و کرم کا ایک مظہر ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا معزز خواتین و حضرات، میں نے یہاں لفظ دو استعمال کیے، ایک ہے کمال عدل اور دوسرا ہے کمال فضل۔ کمال عدل کیا ہے؟ کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے، اور کمال فضل کیا ہے؟ کہ ہر حقدار کو، جنتیوں کو ان کا حق دے کر اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے۔ اور فضل کا ایک تسلسل یہ بھی ہے کہ جہنمیوں کو تو صرف اور صرف اتنی سزا ملے جتنی انہوں نے بد عمالیاں کی، لیکن جنتیوں کو ان کے نیک اعمال کی نسبت کئی گنا زیادہ ملے گا۔ اور پھر اسی مناسبت سے اہل علم نے یہاں ایک اور بڑی قیمتی بات بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیچھے غور کیجیے، قرآن کہتا ہے وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم چکھائیں گے قیامت والے دن ان ظالموں کو آگ کا عذاب۔ یعنی آگ کے عذاب کا تذکرہ آیا تو اللہ نے چکھانے کا لفظ استعمال کیا، لیکن جب جنت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پر رب کائنات نے یفعل ما یرید کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں پر ایک اور بڑی قیمتی بات جو واحد تفسیر میں لکھی ہوئی ہے اور اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کا جنت میں داخل ہونا یہ اللہ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رحیم منت ہے، جبکہ کفار کا جہنم میں جانا یہ اللہ تعالیٰ کا عدل اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر کائنات میں کسی کی جرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کر سکے تو کر کے دیکھ لیں، کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ رب کائنات جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر معزز خواتین حضرات، جب ہم اسی بات کو لے کر مزید کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے اس وقت روح البیان میں سے کچھ اقتباسات ہیں۔ اختصار کے پیش نظر میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا، صرف چند چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ اس موضوع کے مناسبت سے بہت زیادہ ضروری ہیں وہ سمجھانا چاہوں گا۔ تفسیر روح البیان میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل کریں گے، بلکہ باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، وہ فرماتے ہیں بیان لکمال حسن حال المؤمنین العابدین لہ تعالی، کہ ایک مومن، ایک مسلمان حقیقی جو ہے اس کے لیے دنیا میں سختیاں ہوتی ہیں، اور وہ سختیاں حالات کی مناسبت سے، علاقوں کی مناسبت سے، مرتبے اور مقام کی مناسبت سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مناسبت سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو جس قدر ایک مومن، ایک مسلمان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں سختیاں برداشت کرے گا، اسی مناسبت سے اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اسے پھر آخرت میں مرتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے۔ اسی مناسبت سے رب کائنات پھر اسے جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملا وہ کیا ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کفار کا حال کیا ہوگا، یہاں پر رب کائنات نے بتا دیا کہ میرے مومن بندے جو ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے دونوں میں سے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے حسب معمول خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتے رہیں۔ فرقہ بریت سے بالا تر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ترتیب دیا گیا آپ کا اپنا چینل ہے۔ آپ کو عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے کسی بھی موضوع پر رہنمائی کی ضرورت ہو، کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور مطلع کیجیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنتوں کے اندر جمع فرما دے، ہمیں دین والی، ایمان والی لمبی عمریں عطا فرما دے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔